السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اندر پروگرام آف سکسیس اسٹوری. آج ہم موجود ہیں مسٹر امتیاز رستگر کے آفس میں. مسٹر رستگر از اے فاؤنڈر آف رستگر انجینئرنگ کمپنی، اور وہ اب اسی ہوم آفس سے اپنے تمام بزنسز کو رن کرتے ہیں اور چلاتے ہیں، اور ان سے ہم اب جا کے ڈسکس کریں گے ان کے مختلف بزنس سکسیسز کے بارے میں. ناٹ جسٹ انجینئرنگ کمپنی، کنسلٹنسی، ایکسپورٹس، گائیڈنگ ادر کمپنیز، پالیسی فارمیشن میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. آئیں لیٹس گو اینڈ میٹ مسٹر رستگر، the founder of Rastagar Engineering Company. Thank you so much for being on our program, sir. It's an honor to have you on our program, and it's a pleasure to be talking to you about your achievements. تو ہم شروع کریں گے آپ کے بیسکلی آپ یہاں کے یو بورن ان جلندھر انڈیا، اینڈ یہاں آپ نے ایجوکیشن یہیں سے لی فرام لاہور، اینڈ یہ آپ نے خود سے اپنی کمپنی اسٹارٹ کی وداؤٹ اینی فیملی بزنس بیک گراؤنڈ اور اینی تھنگ لائک دیٹ. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مائی ویورس کو پلیز بیک گراؤنڈ بتا دیں. ہاں، وہ آپ نے جلندھر کی بات کی تو آئی واز بورن ان جلندھر، اور میں بارڈر کراس کیا وین آئی واز اسٹل این انفینٹ. تو ہم نے پاکستان کو بالکل ایٹ اٹس موسٹ ایلیمنٹری دیکھا. جی، ہمارے بچپن میں کفن کے لیے بھی کپڑا پورا نہیں تھا پاکستان میں، نہ انڈسٹری تھی، نہ کوئلہ تھا، نہ چینی تھی. تو ہم نے پاکستان وہاں سے دیکھا. تو آئی واز ایجوکیٹڈ ہیئر. آپ کی سوری ٹو انٹرپٹ، آپ کی فیملی کسی ٹائپ کی بزنس میں تھی؟ نہیں، مائی فادر واز اے سول سرونٹ. ہی واز ورکنگ ان GHQ راولپنڈی. سو کوئی ہمارے یا کھیتی باڑی کرتے تھے یا ملازمت کرتے تھے. اوکے، یو وانٹ ون آف دوز فیملیز جن کو انڈیا سے بلا کے یہاں پہ سیٹ اپ کروائی انڈسٹری. اوکے، سو آپ نے خود سے اسکریچ سے شروع کیا. یہ میری اپنی غلطی ہے. اچھا، تو وہ پھر ایونٹس ہیپن دیٹ آئی گاٹ اے گڈ ایجوکیشن. مائی فیملی، مائی پیرنٹس دے ورکڈ ہارڈ ٹو ایجوکیٹ می پراپرلی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوئیں، وہ زمانہ ایسا تھا. دا 60s ور ریئلی ڈیزنگ پاکستان، میں دیر واز سو مچ ہیپننگ ان پاکستان. وین آئی واز ان کالج، کراچی میں آلریڈی کار اسمبل ہونی شروع ہو گئی تھی. کراچی ہیڈ اے ٹرام سسٹم، کراچی واز ٹیکنگ آف. ہم لوگ اکنامکس کے اسٹوڈنٹس تھے، اور آئی واز ڈوئنگ BCom آنرز ان لاہور. تو وہ اس زمانے میں دیر واز سو مچ ہیپننگ، اور ایوری تھنگ واز ایک قسم کا اٹ واز ان دا ایئر، یو نو. وی ور ٹیکنگ اینڈ وی ور پاکستان واز لائک کمنگ اپ ایز این ایشین ٹائیگر. وہ سم ہاؤ وہ جو انوائرمنٹ تھی اٹ گاٹ ٹو مائی ہیڈ. تو آئی اسٹارٹیڈ اے اسمال بزنس فرام مائی ہاسٹل روم. تو ایک چھوٹا سا ہم نے PO باکس لیا، اور ایسٹ پاکستان سے کپڑا منگوا کے لاہور بیچنا شروع کیا. سو دیٹ از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اچھا. سو آئی واز پہلی میری جو ایجوکیشن تھی وہ پاکستان ایئر فورس نے کی. آئی واز ایجوکیٹڈ ایٹ دا PF اسکول سرگودا. اور وہاں سے پھر جب یونیورسٹی میں آئے تو یونیورسٹی میں آئی پیڈ فار مائی سیلف بائی دیٹ اسمال بزنس وچ آئی اسٹارٹیڈ. اور وہیں پہ یہ پھر مائنڈ سیٹ بنا کے نہیں آئی ول کنٹینیو ود اے بزنس. سو آپ شروع سے بہت انٹرپرائزنگ تھے obviously from what I mean. جی، it just happens like that. لیکن اس میں جو فارمیٹیو چیزیں تھیں نا، اسی قسم کا لٹریچر بھی اویلیبل تھا. دیر آر موٹیویٹنگ لٹریچر واز اویلیبل. پرابلی وہ میری ریڈنگ میں چیزیں آئیں. آئی واز فارچونیٹ ٹو ریڈ دیٹ. اور اس کے بعد جو جیسے میں نے بتایا انوائرمنٹ بھی تھی. یہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے اتنا ٹائم دیکھا پاکستان کو ایوالو کرتے ہوئے. تو اس زمانے میں جو پاکستان نیا نیا بنا تھا، obviously مے بی 10-20 ایئرز آفٹر دیٹ آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اپنے بزنس میں.
اس زمانے میں زیادہ واز اٹ ایزیئر ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس اب سے کمپیئر جب کریں؟ آج کل زیادہ آسان ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے جو ریگولر بزنس اسٹارٹ کیا, یہ گریجویٹڈ ان 66 اینڈ دا سیم ایئر آئی اسٹارٹیڈ اے اسمال میٹل کاسٹنگ بزنس. اور اس ٹائم میں 66 سے لے کے 1973 اباؤٹ آلموسٹ 8 ایئرس میں 500 روپے کا بھی سامان امپورٹ نہیں کر سکتا تھا. پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ور سو ڈیفیکلٹ ٹو کوپ ود. اور اب زیادہ پھر اگر ہمیں ایک ٹیلی فون کال پنڈی سے لاہور کرنی پڑتی تھی تو ٹیلی فون ایکسچینج پہ جا کے ایک پی پی کال بک کرنی, ٹرنک کال بک کرنی پڑتی تھی, اینڈ اٹ یوز ٹو ٹیک 4-5 آورس. اچھا اب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ امپورٹ کریں, آپ ایکسپورٹ کریں, آپ کو کال کرنی ہے آپ ٹمبکٹو کال کر لیں, یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم, آپ کے پاس سیل فون ہے, یو کین ڈو اینی تھنگ. یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم کو اس ٹائم کا تو آپ وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. دیٹ واز اے ویری ٹف ٹائم. آج کل تو اٹس یو کین اسٹارٹ اے بزنس رائٹ فرام یور کمپیوٹر. سو انفراسٹرکچر کے لحاظ سے یہ ٹائم زیادہ آسان ہے. انفراسٹرکچر وی کم اے لانگ وے. ہم لوگ شکر نہیں اللہ کا ادا کرتے, ورنہ یہ ہے کہ جو پاکستان اس ٹائم کا تھا, سنگل سڑک ہوتی تھی چھوٹی سی, اس پہ دونوں سائڈ سے بسیں آتی تھیں. لاہور میں وی یوز ٹو ہیو اونلی ہیڈ آن کولیجنس, اس کو ہم سروائیو کیا ہم نے جی ٹی روڈ کے اوپر. اچھا تو آج کل موٹر وے ہے, سارا کچھ ہے. وی آر لیونگ ان اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پاکستان. ہم لوگ صرف نا آنکھیں کھول کے اس کو دیکھ نہیں رہے, ورنہ یہ جو پاکستان ہے یہ تو ہمارا ڈریم تھا. لیکن اپرچونٹی اس وقت زیادہ تھی, کمپٹیشن کم تھا مے بی. نو, اور ڈو یو تھنک اٹ wasn't that the case? اپرچونٹی از فار دا پیپل ہو گو فار اٹ. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں جی حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم کچھ کریں گے. اگر میں حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا رہتا, جیسے بہت سے پاکستانی ملک سے باہر بیٹھ کے کہتے ہیں جی پاکستان کے حالات ٹھیک کب ہوں گے پھر ہم نے واپس جانا ہے, تو حالات ایسے ٹھیک نہیں ہوتے, حالات ٹھیک کرنے سے ہوتے ہیں. تو ہم نے آپ نے اس کی طرف سوچا ہی نہیں, سوچا کہ یہ اپنا ہے اللہ نے کیا, یہاں پہ ہمیں تعلیم دی ہے, یہیں ہم کام کریں گے. اس ملک نے مجھے ایجوکیٹ کیا ہے اور میں لیبر فورس بن جاؤں کسی اور ملک کی جا کے. پرسنلی آئی فیلٹ گلٹی اباؤٹ دس کہ ہاؤ کین آئی ڈو دس تھنگ, کہ میں جا کے یہاں سے, اس ملک نے مجھے فرسٹ کلاس ایجوکیشن دی ہے, جو کچھ میں کر رہا ہوں اس ملک میں, میں واز نیور ایجوکیٹڈ آؤٹ سائڈ. اگر میں نے وہ سارا کچھ کر لیا ہے, اس کے بعد جا کے میں ایک تھرڈ ملک میں جا کے, یہ تو بندہ کبھی اپنی کوئی بھینس بکری بھی نہیں پال کے کسی کو دیتا کہ بھئی یہ جب اس کا پروڈکٹیو ٹائم آئے تو وہ کسی اور کو دے دے. ہم اپنے ہیومن بینگس میں وائی وی ہیو ٹو ڈو دس. تو آئی نیور سبسکرائب ٹو دس آئیڈیا. آئی واز ایکولی ایکسپورٹیبل کموڈیٹی ہے جی. لیکن ہم نے کہا نہیں, دس از اوور کنٹری. جو کچھ بھی ہم یہاں کرتے ہیں, ہم ٹیکسز جنریٹ کرتے ہیں, امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں, ایجوکیشن جنریٹ کرتے ہیں, وی ٹرین اوور ورک فورس. تو وہ سارے جو کام ہیں دین دیٹ از وہ چھوٹی چھوٹی بٹس ہیں آف بلڈنگ پاکستان. I absolutely agree. Going back to your journey, your particular journey, جس میں ہم بہت interested ہیں. We have a lot to talk about in that regard as well. تو آپ نے اپنے کالج سے آپ مجھے بتا رہے تھے, وہاں سے آپ نے اپنا بزنس شروع کیا. That was a textile one. And then how did you get into the job کی ابھی کی کمپنی ہے, the engineering and automotive parts? وہ ایسے تھا کہ while I was studying, ہمارے ارد گرد وہاں 8 لائبریریز تھیں ہیلے کالج کے ارد گرد. سو آئی واز ممبر آف آل دوز لائبریریز, اینڈ بٹوین دیم واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو اسٹڈی واز کہ کالج سے نکل کے کیا کرنا ہے. تو پنجاب یونیورسٹی ہیڈ اے بگ انڈسٹریل سیکشن ان کی لائبریری میں. سو آئی ریڈ تھرو موسٹ آف دیٹ سیکشن. اور پھر لاہور اٹ سیلف جو اصلی یونیورسٹی ہے نا, وہ لاہور میں اٹس دا اسٹریٹس آف لاہور. دے ٹیچ یو اے لاٹ آف تھنگز واٹس ہیپننگ. سو بیچ میں سے وہ ایک نقطہ جو تھا کہ چلیں یہ والا کام کرتے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مائی ایکسپرٹیز اور مائی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ, کیونکہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ واز بزنس, بٹ آئی کیم ان ٹو میٹل مینوفیکچرنگ. اینڈ یو آر ناٹ این انجینئر؟ انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ بالکل نہیں تھا. فارچونیٹلی ناٹ. اگر اف آئی واز این انجینئر دین آئی ووڈ ہیو لک فار اے جاب. تو وہ اس لیے کیونکہ وہ جو ڈگری ہوتی ہے نا, ڈگری از اے ہینڈی کیپ آلسو نا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ڈگری ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے اچھا میں جا کے نوکری تلاش کرتا ہوں, پھر جاب میں کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. سو آئی نیور وینٹ ٹو کلیکٹ مائی ڈگری فرام ہیلے کالج آلسو. میں نے
مجھے میری ڈگری کھوسا صاحب گورنر جو پچھلے سال ختم ہوئے, پچھلے سے پچھلے سال, ان کے دستخط کے ساتھ 46 ایئرس کے بعد پنجاب یونیورسٹی نے پچھلے سال مجھے اکتوبر میں بھیجی ہے. آئی نیور وینٹ بیک, اور ان کا بیوروکریسی ایسی تھی کہ دے نیور سینٹ اٹ. Okay. So I lived my life without that piece. You just didn't think it's important enough. Fair enough. So, لیکن یہ تھا کہ I learned a lot and I applied it to my business. You see? So business is actually, business is applied knowledge. آپ اس کو دیکھتے ہیں تو you add value to things, you add value to your work through your knowledge. And if you bring it to the marketplace, you get rewarded for it. تو دا ڈگری جو ڈگری آپ نے ایجوکیشن از امپورٹنٹ, ایجوکیشن بزنس میں بھی بہت ضروری ہے. ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے, لیکن ایجوکیشن ود اے سرٹن پیشن کہ آپ اس کو نا اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جائیں. کیونکہ آج کل بہت سے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی کالج نہیں کرنا کیونکہ میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, تو ان کو بتانا یہ چاہیے کہ پڑھائی اس میں بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نا پیپل لائک بل گیٹس یا یہ ایپل والے جو اسٹیو جابس تھے, they did not finish their degrees. Exactly. لیکن the high level of knowledge based let's say product which they bring to the market, software ہے یا hardware ہے, وہ کوئی جاہل آدمی کا تو کام نہیں ہے. آپ نے پھر اپنا بزنس اسٹارٹ کیا آٹوموٹیو پارٹس میں, آپ کی انجینئرنگ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, تو آپ نے کس طرح اسٹارٹ؟ I had a very good schooling. So I had a very sound background in science and chemistry, physics and chemistry. تو پھر میں نے میٹل کاسٹنگ لاہور سے جا کے ڈپلوما کیا in metal casting. But then تو کچھ اسپیشلائز نالج بھی آپ نے حاصل کیا. So I have a very very specialized knowledge in metal casting. But on top of that I am a self-taught metallurgist. جو کچھ بھی, کیونکہ اگر آپ انگریزی پڑھ سکتے ہیں and you know basic physics chemistry, پھر کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تو وہ بجائے اس کے کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھے تو بندہ کتنی ڈگریاں بندہ کر سکتا ہے. سو بیکاز ان لائف یو نیڈ آپ کو بہت سی سائڈوں کی نالج چاہیے. ایز اے بزنس مین اگر میرا بزنس فار لیک آف ٹیکسیشن نالج فیل ہو جاتا ہے, اٹ از اسٹل فیلیور. اینڈ فار لیک آف ٹیکنیکل نالج اٹ اسٹل فیلیور. اگر میں مارکیٹنگ پراپر نہ کروں اٹ اسٹل فیلیور. اگر میں اپنی ورک فورس کی مینجمنٹ یا ٹریننگ ٹھیک نہ کروں اٹ اسٹل فیلیور. سی کتنی ڈگریاں لینی ہیں آپ نے, یو سی اٹ از ناٹ کمنگ آؤٹ آف ڈگریز, بٹ یو سی آپ کے پاس وہ دیٹ نالج از دیئر. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ اپنی شام کیسے یوز کر رہے ہیں. وہ جو شام کے 4 گھنٹے ہیں اس میں یا پڑھ لیں یا فلمیں دیکھ لیں یا کوئی اور کر لیں. یوٹیلائزیشن آف ٹائم بہت ضروری ہے. تو نتیجہ یہ کہ آئی اسپینڈ مائی ٹائم یوزفلی. سو آئی لرن مائی میٹلرجی. پھر ہم نے میٹلرجی کو ہی اپلائی کیا اور وی اسٹارٹیڈ ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ. ہم نے لارج اسکیل انڈسٹری کے لیے کام کرنا شروع کیا. لارج اسکیل انڈسٹری میں اٹ واز دا سیمنٹ انڈسٹری. تو سیمنٹ انڈسٹری میں دیر از اے لاٹ آف راک ٹو بی کرشڈ. تو راک کی کرشنگ کے لیے جو میٹلز یوز ہوتی ہیں دے آر ہارڈ اینڈ میٹل جو کہ ایبریجن اور ویئر اینڈ ٹیئر کو اسٹینڈ کر سکتی ہیں. سو ویری ارلی آن آئی اسٹارٹیڈ اسپیشلائزنگ ان دیٹ. سو وہ اسی کی ایکسپیریمنٹیشن کی, اسی کی پروڈکشن کی. اور اس وقت آپ کے پاس کتنی ورک فورس تھی؟ I started with 3 people. اور اب آپ کی کافی by 1900 this was 1968 67 میں I had 3 people. But then by 1969 we had 30 people working. اور اب کتنی بڑی کمپنی ہے؟ اب we have about مین کمپنی میں بھی اباؤٹ 400 پیپل. 400 پیپل اینڈ اٹس ون آف دا مین ایکسپورٹرز. کافی باہر کی بڑی کمپنیز کو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں لائک مرسیڈیز. پاکستان میں وی آر میکنگ پارٹس فار آل دا میجر ٹرک مینوفیکچررز لائک ہینو, نیسان, ڈیملر, رینو, ایسوزو, کافی نام بڑے بڑے نام ہیں. یہ سب کے لیے ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں پارٹس کی. انڈس موٹر جو آپ کی یہ کرولا ہے اس میں ون آف دا سیفٹی کریٹیکل کمپوننٹس از مینوفیکچرڈ ان آور کمپنی. وی آر ویری ویری سوفسٹیکیٹڈ وین اٹ گیٹس ٹو میٹلرجی اینڈ میٹلرجیکل پروسیسز اور پروسیس کنٹرول, ریپیٹیبلٹی آف ریزلٹس.
تاکہ ہر پارٹ جو بنتا ہے وہ everything should be done on the same specification, part after part after جی part. اور یہ بہت ہائی کوالٹی مینٹین بھی کرنی It has to ہوتی be ہے. done that. جی So about 30% of our sales in Pakistan. Rest is going to about 30 different countries in the world. تو وہ United States, Western Europe, we export to different. So it's all to the heavy duty sector, trucks اور buses کے parts ہیں. رائٹ. ابھی ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے, دین ویل کم بیک اینڈ کنٹینیو آور ڈسکشن. ویورز, ہم مسٹر امتیاز رستگار سے ڈسکس کر رہے تھے, ان کے بزنس کو ایوولوشن کے بارے میں معلومات لے رہے تھے. سو سر, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس وقت آپ یو اسٹارٹڈ وتھ 3 people اور اب آپ کے پاس 400 امپلائیز ہیں اور آپ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, دنیا کی لارجسٹ آٹوموٹیو فرمز میں, پاکستان میں بھی آپ کافی بڑی کمپنیز کے سپلائر ہیں. تو یہ مجھے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کیسے مشکلات کا سامنا کیا؟ اس زمانے میں اتنی کرپشن تھی, اتنی رکاوٹیں تھیں جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا جتنے آج کل ہیں, یا آئی نو اور قسم کی تھیں, انفراسٹرکچر, لیک آف دیر آف جاب بتا رہے تھے, لیکن ڈیڈ یو ہیو ٹو فیس وٹ وی ہیو ٹو فیس ناؤ, لائک دا ریڈ ٹیپ اینڈ آل آف دیٹ؟ اس میں یہ دیکھیں, بات ایسے ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے نا دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانی خاص طور پہ, میرا خیال ہے کہ ہر قوم کا نا ایک میچورٹی کا لیول ہوتا ہے. ہم لوگ کیونکہ ایز اے نیشن ہم لوگ بزنس بیک گراؤنڈ سے ساری قوم نہیں آئی ہے, تو وی ہیو اے ویری فنی سارٹ آف ویو آف بزنس. اچھا, اور جب لوگ بزنس کرتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ بزنس اور فراڈ ایک ہی چیز ہے, حالانکہ بزنس اور چیز ہے, فراڈ اور چیز ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سارے بزنس مین کرپٹ ہوتے ہیں. The other thing we don't realize is کہ بزنس مین کا بھی کیریئر ویسے ہی ہے جیسے کسی ملٹری آفیسر کا کیریئر ہے یا کسی ڈاکٹر یا انجینئر کا کیریئر ہے. You see, we also have careers. You see, I have a very set pattern in my career, where as an entrepreneur, I've started a business, I've run a business on sound lines, یہ سوچ کے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. You see, کیونکہ اس کو نکال دیں تو پھر ایز اے مسلم وہ ہماری عبادات اور ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ اگر میں نے پورا تولا نہیں, کم بولا, جو بھی ہمارے جو چیزیں ہیں وہ اگر دیٹ از ویری امپورٹنٹ, وہ پروفیشنلزم میں اتنی امپورٹنٹ بزنس میں ہے, شاید زیادہ اس میں ہے ایز کمپیئر ٹو اے ایمپلائڈ پرسن جس کا کیریئر. اس وقت آپ کی جو انوائرمنٹ تھی, اس انوائرمنٹ کی جو آپ نے کرپشن کی بات کی, وہ کرپٹ لوگ ہر ٹائم میں تھے, اس وقت بھی تھے, ہیں. اور کمنگ آؤٹ آف کالج اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ان کے ساتھ جو پورا اترنا تھا نا ایک بچے کے لیے. I was only 19-20 years when I started the business. Without a business family, کیونکہ normally fathers بتاتے ہیں how to اس کے لیے کوئی گائیڈنس وغیرہ نہیں تھا. جی بالکل. So there was a lot of difficulty in that. There are corrupt people, لیکن at the same time there are very good people also. پاکستان میں سارے سب ایک ٹائپ کے نہیں ہیں, اور ماشاءاللہ وہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ترقی بے شمار ہوئی ہے. ہم اس کا ہم اس کو ایکنالج نہیں کر رہے, ہم اپنی جو سکسیس ہے اس کو ایکنالج نہیں کر رہے. ایز اے نیشن وی آر ایکنالجنگ اونلی اوور فیلیورز. یس بالکل, دیٹس وائی وی ہیو دس پروگرام, کیونکہ ہم اپنے سکسیسز کو بھی ذرا ایکنالج کرنا چاہ رہے ہیں, جو سیلف میڈ لوگ ہیں جن نے آنیسٹ طریقے سے ایک نہیں, اور ایز اے نیشن ہم نے بے شمار کام کیا جی. جتنے آپ کے پاس ہاؤسنگ اسٹارٹ اپس ہیں نا پاکستان میں اس وقت, اگر یہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں اس سے آدھے ہو جائے نا تو ان کی اکانومی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. اگر صرف پیپل کین سے کہ جی اتنے ہمارے پاس اتنا ہاؤسنگ اسٹارٹ اپ ہے, ہر سائڈ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اینڈ ہمارا جو میڈیا ہے اور ہمارا جو انٹیلیجنس ہے وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہا. حالانکہ جب ایک گھر بنتا ہے, ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے, 40 انڈسٹریز اس کے ساتھ چالو ہوتی ہیں, اور جو باقی جو آرٹیزن کی امپلائمنٹ ہے اس کے علاوہ ہے. So there is a lot happening in Pakistan. ہم somehow نا we don't acknowledge it. Absolutely, and it's very important to acknowledge it. تو پھر آپ کی engineering firm developed into what it is now. لیکن پھر 2004 میں آپ کو engineering development board کا بھی head بنایا گیا, اور اس میں policy formation میں آپ کا کافی بڑا ہاتھ تھا. میں تھوڑا سا آپ کو اس سے just to go back,
how we went into this having 400 people, we were in a place जहाँ के metal casting के environment ही नहीं थी. You see, वो this will relate to the EDB thing कि यहाँ पे चौक के मजदूरों को पकड़ के उनको मेटल कास्टिंग की छोटी छोटी स्किल्स मैंने सिखाई, क्योंकि हर जॉब स्टेशन का स्किल सेट मुख्तलिफ है. सो आई लर्न दो स्किल सेट्स एंड टॉट इट टू देम, टू ईच ऑफ द मजदूर. आपने खुद उनको सिखाया? अच्छा, तो वो उस जो ऑनर्स वाली डिग्री थी उसके बाद मैंने डांगरी पहन ली और सब कुछ सिखाया. हैंड्स ऑन उनको सिखाया कि ये क्या करना है. इट वाज मेटल मेल्टिंग, सो वी हैड मोल्टन मेटल कमिंग एट अवर फेसेस जब हम इसको कर रहे होते थे. लेकिन ये हुआ कि वो कंपनी के अंदर एक कल्चर हुआ इंटरनल ट्रेनिंग का, एंड दैट एग्जिस्ट टू डेट. हम लोग कभी किसी कहीं से ना, जिसे कहते हैं ना, तजर्बाकार आदमी नहीं लेके आते. हम बच्चों को लेके आते हैं, अनस्किल्ड लोगों को लाते हैं, वी ट्रेन दैम. सो एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट हुई वो ये थी कि माई कंपनी बिकेम लाइक ए टीचिंग स्कूल. सो एटॉमिक एनर्जी, पाकिस्तान डिफेंस, कामरा, HIT, हर जगह पे हमारे ट्रेंड लोग जो हैं, they have been trained at our company, and because they got better salaries and all, they went to other companies. So we have were more like a polytechnic for a lot of people. है. तो ये this is one of those जिसे कहते हैं ना unsung achievements, कि उसके अंदर हमने उनको ट्रेन किया, brought them up, and it is those same people, यहाँ गाँव के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको हमने मुख्तलिफ स्किल्स में किया. लेकिन जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं इस वक्त, दैट प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल टू अमेरिकन कंपनीज, इट इज एक्सेप्टेबल टू जर्मन कंपनीज. तो ऑल दोज 30 कंट्रीज वेयर इट्स गोइंग, और द मल्टीनेशनल जिनको वो जा रहा है, वो सारे के सारे इट्स एक्सेप्टेबल. दीज आर ऑर्डिनरी पीपल. तो एक चीज़ होती है मैनेजमेंट में, उसको कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ अचीविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स थ्रू ऑर्डिनरी पीपल. तो हमने एग्जैक्टली इसी को अपनाया और लोगों को स्किल्स सिखाई, और उन स्किल्स को एक सीक्वेंस में रखा और उससे प्रोडक्ट बनाया. बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स आपने, एंड इट्स अ वेरी वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट. तो वो उसको वो बना के वी ब्रॉट इट टू द मार्केट. ओके, सो देन अच्छा, तो वो जो पोर्शन था ना, एंड देन टेकिंग दैट कंपनी फ्रॉम ए लोकल पाकिस्तानी बाउंड कंपनी, जैसे हमारे नॉर्मल SMEs हैं, दे डोंट वेंचर आउट इन द वर्ल्ड. प्रोडक्ट होता है लेकिन दे वांट टू ओनली सेल विद इन पाकिस्तान, एंड देन दे रन टू द गवर्नमेंट कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि वो चाइना वाला सस्ता दे रहा है तो आप ड्यूटीज बढ़ा दें, ये कर दे, वो कर दे. सो आई नेवर वेंट टू द गवर्नमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ ए वैसे. हमने वी रिवर्स इट. हमने कहा कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, लेट्स गो एंड सेल इट अब्रॉड. सो वी स्टार्टेड सेलिंग इट अब्रॉड. तो वो ऐसे हुआ कि जर्मन चांसलर साहब विज़िट कर रहे थे पाकिस्तान, तो इन्होंने यहाँ को एक एग्जीबिशन लगाई. तो शौकत अजीज़ साहब ने वो हमारे पार्ट्स देखे और उन्हें बताया कि ये पार्ट्स जर्मनी जा रहे हैं. सो बाद में फिर मस्ट हैव मेड इंक्वायरीज कि ये कौन बंदा है, क्या कर रहा है. सो shortly after that they invited me to fill a vacant seat at the engineering development board. So I was asked to work as the chief executive officer of engineering development board. So I worked together with the minister of industries. और आपका इसमें रोल जो था, that led to the expansion of the automotive, motorcycle, home appliance sectors. आपने policy development में बहुत policies, और वो क्योंकि मैं मार्केट से गया था, I was not let's say a bureaucrat. मेरी बैकग्राउंड वो थी, बट आई वॉज सिटिंग अमंग कोलीग्स हु वर फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी. तो हमने तो आई ब्रॉट ए डिफरेंट सेट ऑफ साइट्स इनटू द थिंग. तो व्हेन वी वर्क टुगेदर, हमने फिर डी बॉटलनेकिंग की इकोनॉमी की. डी बॉटलनेकिंग मीन्स फॉर एग्जांपल हमने मेरे प्रेडिसेसर में वो जो लाइसेंसिंग थी वो कंट्रोल थी. So there were very few licenses for motorcycles, for example. हमने वो licenses जो थे ना उसको relax कर दिया. Anyone coming for कि मैं मोटरसाइकिल बनाना चाहता हूँ, हमने कहा भाई ठीक है, इसको मोटरसाइकिल बनाने के licenses. मोटरसाइकिल. So वो there was a bottleneck. Government of Pakistan में ना consciously unconsciously bottlenecks होते हैं.
اور وہ جو باٹل نیکس ہیں دے ریزلٹ ان چوکنگ دا اکانومی. تو ون آف دوز واز کہ موٹر سائیکل واز سیلنگ ایٹ اینی ویئر بٹوین 70,000 to 90,000 روپیز اور بند صرف 4.5 لاکھ رہ جائے تھے. سو میں نے آ کے اس کو ڈی باٹل نیک کیا. وی پوٹ اے سیٹ پالیسی کہ اس پالیسی کرائٹیریا کو میٹ کرے اینڈ یو ٹیک اے لائسنس. On a final note, sir, I'd like to ask you, I mean, آپ نے کافی ٹریڈ ایسوسیشنز کو فارم بھی کیا ہے, ہندوستان انٹرپرینورز اسلام آباد کے بھی فاؤنڈر ہیں, ممبر آپ. What I would like to ask you as a final question is to tell our viewers and budding businesses or businessmen in Pakistan جو بھی struggle کر رہے ہوں, آپ ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے as a success story yourself? دیکھیے ایڈوائس یہ ہے کہ شارٹ کٹس جو ہے نا, شارٹ کٹس ڈونٹ ورک آؤٹ. یو ہیو ٹو build a company along very focused lines. Focused lines کا مطلب کہ کئی دفعہ نا ہمارے لوگ ڈائیورس قسم کے 2-3 کام سٹارٹ کرتے ہیں, یہ نہیں چلا تو وہ نہیں چلا, تو وہ یو آر ڈیفیٹنگ یور سیلف رائٹ ایٹ دا بگننگ. اس لیے ایک فوکس کے ساتھ ایک کمپنی کو بلڈ کریں, ورک ہارڈ ٹو بلڈ اٹ اینڈ انجوائے بلڈنگ ایوری اسٹیپ. شارٹ کٹس نہ لیں, شارٹ کٹس آتے. دوسرا یہ ہے کہ حلال جو ہے, حلال کی اپرچونیٹیز آر آلویز دیر. آپ کو پاکستان میں نہیں ملتی, پاکستان میں بنائیں اور آپ دنیا میں کہیں بیچ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از ناٹ دا رائٹ پلیس ٹو سیل, ڈونٹ سیل اٹ ہیئر. لیکن پاکستان از اے ویری گڈ پلیس ٹو مینوفیکچر اور ٹو اسٹارٹ اے بزنس. یہاں پہ کنٹرولز منیمم ہیں. لیبر مارکیٹ از فلیکسیبل ایز کمپیئر ٹو اینی ادر پلیس ان دا ورلڈ. پیپل آر ریڈی ٹو لرن. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں نا تو کچھ مینجمنٹ میں ہم لوگوں کا اپنا قصور ہوتا ہے. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. اور دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی. یہاں پہ پوٹینشیل بہت زیادہ 190 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور اس کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے یا ہم نہیں کر سکتے تو لک ایٹ دوز سم 1600 کمپنیز جو کہ پاکستان میں دنیا میں باہر سے آ کے بیٹھی ہیں یہاں پہ, اینڈ لک ایٹ دیئر بیلنس شیٹس. اسٹاک ایکسچینج میں ہر ملٹی نیشنل کی یا ہر فارن کمپنی کی آپ بیلنس شیٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ناٹ ون آف دیم از گوئنگ ان لاس. آل آف دیم آر بلو چپ کمپنیز. اس لیے اگر ہم ٹھیک نہیں کر رہے, we have to find the fault within ourselves. You're absolutely right. That's a wonderful note to end on. Wonderful piece of advice that I hope آپ کی بات پہ کافی لوگ عمل کریں. They follow what you're saying کیونکہ آپ کا اتنا اس میں ایکسپیرینس ہے. Thank you so much, sir, for being with us today. We've learned a lot from you. آپ کا بہت بہت شکریہ for being on our program. And inshallah, I hope wish you lots of success آپ کے آگے آنے والے بھی efforts میں. And we'll be seeing you again, inshallah. Thank you. Viewers, آج ہم نے آپ کو ملایا مسٹر امتیاز رستگر سے, جو آٹوموٹیو پارٹس کے کمپنی کے مالک ہیں, جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا بہت سالوں پہلے, اور بہت سے مشکلات اور آبسٹیکلس کو اوورکم ان کو کرنا پڑا, اور اب ان کی کمپنی ایک لیڈنگ مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کی فارم ہے آٹوموٹیو پارٹس, اور کمپنیز کو بھی وہ ٹریننگ دیتے ہیں اور ڈیولپ کراتے ہیں فار ایکسپورٹ. آئی ہوپ آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور آئی ہوپ کہ جو بڈنگ انٹرپرینرز ہیں اور اسٹارٹ اپ بزنسز اینڈ بزنس مین ہیں, ہوپ انہوں نے یہ پروگرام دیکھ کے اس سے بہت سیکھا ہو. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئی سی یو آن سکسیس اسٹوری. خدا حافظ.